عام طور پر ان دنوں میں ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے تکبیرات تشریق کا۔ تو تکبیرات تشریق کے لیے آپ کو ان چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر ایک، تکبیرات تشریق کی ابتدا کب ہوئی؟ نمبر دو، تکبیرات تشریق کے الفاظ کیا ہیں؟ نمبر تین، تکبیرات تشریق کے احکام و مسائل کیا ہیں؟ اب سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ تکبیرات تشریق کی ابتدا کب ہوئی۔ دیکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے پیارے لخت جگر، اپنے پیارے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے جلدی ایک مینڈھا لے کے آئے، کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آتے ہی یہ کلمات پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈھے کی اطلاع ملی کہ فدیے کے طور پر ان کے لیے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لائے ہیں، تو انہوں نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یوں تو تکبیرات تشریق کی ابتدا ہوئی۔ اب تکبیرات تشریق کے الفاظ کیا ہیں؟ ابھی آپ نے سن لیے، تکبیرات تشریق کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہو گئے تکبیرات تشریق کے الفاظ۔ اب نمبر تین، تکبیرات تشریق کے احکام و مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں، پہلا مسئلہ یہ ہے، 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیرات ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا یہ سنت ہے، اگر مرد آہستہ آواز میں پڑھیں گے تو یہ خلاف سنت ہے، اور عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے عورتیں اس میں غفلت کرتی ہیں، مرد چونکہ مسجد کے اندر نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو جیسے دوسرے حضرات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ بھی یاد آ جاتی ہیں تو وہ بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھتی ہیں، اس وجہ سے ان کو یاد ہی نہیں رہتا، اگر یاد رہتا بھی ہے پھر بھی وہ غفلت کر جاتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ تکبیرات نہیں پڑھتی۔ صحیح قول کے مطابق جس قول پر فتویٰ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں پر بھی یہ تکبیرات واجب ہیں، مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا یہ مسنون ہے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اگر مرد آہستہ آواز میں پڑھیں گے تو یہ خلاف سنت ہوگا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کو تکبیرات بھول جائیں تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ امام کو یاد دہانی کرا دیں۔ اچھا، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق اپنی نماز مکمل کر لینے کے بعد ان تکبیرات کو وہ بھی ضرور کرے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تکبیرات بھول گئی ہیں یا کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں تو ان کی قضا نہیں ہے، یہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتی ہیں۔ ان تکبیروں کو بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ عام طور پر غفلت پہ کرتے ہیں لوگ، یا تو پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں تو آہستہ آواز کے اندر پڑھ لیتے ہیں، تو اس کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔